السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ آفٹرنون ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں ایک اہم موضوع کے ساتھ، جس کا عنوان ہے غزل کا فن۔ عزیز طلباء، آپ سب جانتے ہیں غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف شکن ہے۔ اردو شاعری میں غزل کے سوا بھی بہت کچھ ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، مگر جو قبول عام غزل کو حاصل ہوا وہ کسی اور صنف کو نصیب نہ ہو سکا۔ اردو میں جب سے تنقید کا باقاعدہ آغاز ہوا، اسی وقت سے غزل کی مخالفت بھی شروع ہو گئی۔ حال ہی کو اس میں سنڈاس کی بو محسوس ہوئی۔ کلیم الدین احمد نے اسے نیم وحشی صنف سکن ٹھہرایا۔ عظمت اللہ خان نے مشورہ دیا کہ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے۔ ایسی شدید مخالفت کے باوجود غزل کی مقبولیت میں ذرہ برابر کمی نہ آئی، یہاں تک کہ اضافہ ہی ہوتا رہا، اور غزل نے اپنی توانائی کا ایسا ثبوت دیا کہ آج کوئی اس صنف سکن کے خلاف لب کشائی کی جرأت بھی نہیں کر سکتا۔ جادو، وہ سر چڑھ کر بولے۔ حد یہ ہے کہ ہندی والوں نے غزل کو جیوں کا تیوں اپنا لیا۔ آج کبھی سمیلن، مشاعروں میں جس چیز کی سب سے زیادہ مانگ ہے وہ ہے غزل۔ عزیز طلباء، غزل کی مقبولیت کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ غزل بنیادی طور پر ایک داخلی صنف سخن ہے۔ مطلب یہ کہ غزل کا شاعر صرف وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر بیتی ہو۔ شاعر کے دل پر گزرنے والی کیفیات وہی ہوتی ہے جو دوسروں پر بھی بیت چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا پڑھنے والے یا سننے والے کو غزل میں اپنی داستان سنائی دیتی ہے، گویا کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح غزل آپ بیتی سے جگ بیتی بن جاتی ہے۔ جو کچھ شاعر کے دل پر گزرتی ہے اس کے لیے تنقید میں مختلف الفاظ موجود ہیں، جیسے احساسات، جذبات، واردات، قلبی واردات، تجربہ، شعری تجربہ یا جمالیاتی تجربہ۔ لیکن غزل کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ احساسات و جذبات کے علاوہ غزل میں فکر کا عنصر بھی داخل ہو گیا۔ نئی غزل کا شاعر صرف وہی پیش نہیں کرتا جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ بھی پیش کرتا ہے جو سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے۔ لیکن بہتر آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاعر کا خیال یا اس کی فکر جذبہ و احساس بن کر غزل کے شعر میں ڈھل جائے، اسے محسوس فکر کہا جا سکتا ہے۔ غزل کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا خاص موضوع عشق رہا ہے، اور عشق وہ جذبہ ہے جس سے کوئی دل خالی نہیں۔ یوں کہ عشق کے ہزار روپ ہیں، مرد کا عورت یا عورت کا مرد سے عشق، ماں باپ کا اولاد، اولاد کا ماں باپ سے عشق، ملک و قوم پر جان نچھاور کرنے کا نام بھی عشق ہے، کسی عظیم مقصد کی والہانہ لگن بھی عشق ہے، مرشد سے مرید کا عقیدت بھی عشق ہے، اور سب سے اعلیٰ عشق وہ ہے جو انسان کو محبوب حقیقی یعنی خدا سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا کوئی دل نہیں عشق کا تیر جس کے پار نہ ہوا ہو، چنانچہ جذبہ عشق کی تاشیر مسلم ہے، اور غزل اپنی ابتدائی منزل میں ایسی جذبے کے اظہار کے لیے وقف تھی۔
زمانے کے ورق الٹتے رہے، آخر وہ دن بھی آیا جب احساس ہوا کہ عشق بہت کچھ ہے، مگر زندگی میں عشق کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ اس وقت تک عشق غزل کی رگ و ریشے میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کا حل یہ نکلا کہ غزل کے شاعر نے دنیا جہاں کی باتیں کہیں، مگر بعموم حسن و عشق کے پیرائے میں۔ عزیز طلبہ، اردو غزل میں لفظ تو وہی استعمال ہوتے رہے، عاشق، معشوق، رکیب، ہجر، وصال، لیکن معنی بدلتے رہے۔ اپنے عہد کے شاعر فیض کی مثال لے لیجئے، ان کی شاعری میں یہ علامتیں ضرور استعمال ہوئی ہیں، مگر ان کے معنی مختلف ہیں۔ مثلا معشوق سے مراد ملک و قوم ہے، عاشق سے مراد محبوب و وطن ہے، اور رکیب سے مراد ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ آج اردو غزل کا دامن بہت وسیع ہے، دنیا کا کوئی مضمون اور کوئی موضوع نہیں جسے غزل نے اپنی وجود میں سمو نہ لیا ہو۔ لیکن حساب لگا کے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا غزل میں آج بھی عشق کا پلہ بھاری ہے۔ غزل کا فن رموز و ایما کا فن ہے، یعنی غزل کا شاعر اشارے کرائے میں باتیں کرتا ہے، اور وہ ایسا کرنے پر مجبور بھی ہے۔ عام طور پر غزل کا شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، شاعر کو اپنا تجربہ، اپنی واردات ایک شعر میں سمو دینی پڑتی ہے۔ کیسا ہی پیچیدہ تجربہ کیوں نہ ہو، اسے پیش کرنے کے لیے شاعر کو بس 2 مصرعوں کا ننھا سا پیمانہ میسر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے کمال فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ وہ جس تجربے سے دوچار ہوا وہ ان 2 مصرعوں میں سما جائے۔ اس کے لیے پہلی تدبیر تو یہ اختیار کی جاتی ہے کہ بات اشاروں میں کہی جاتی ہے۔ قاری جو غزل کی روایت سے آگاہی رکھتا ہے وہ ان اشاروں کا مطلب خود نکال لیتا ہے۔ مثلا شاعر کہتا ہے، نہ ہم سمجھیں نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پہنچیں اپنی جبیں سے۔ شاعر یہ نہیں بتاتا تھا کہ ہم اور آپ سے کیا مراد ہے، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں ہم عاشق کے لیے استعمال ہوا ہے اور آپ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ محبوب کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی نہیں بتایا جاتا، لیکن یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی کہ وہ رکیب کے گھر سے آ رہا ہے۔ دوسری تدبیر جس سے کام لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کچھ بیان کرتا ہے اور کچھ قاری کے تخیل پر چھوڑ دیتا ہے۔ تخیل یعنی امیجینیشن، کلپنا۔ قاری اپنے تخیل سے کام لے کر خلا کو خود پر کر لیتا ہے، یعنی خالی پن جو ہوتا ہے اس کو۔ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مذکور، یعنی جس بات کا ذکر کر دیا گیا اور جسے بیان کیے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے اسے محذوف کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حذف کر دیا گیا، یعنی کہ چھوڑ دیا گیا۔ کہیے کہ چھوڑ دیا گیا۔ مثال کے طور پر غالب کا یہ شعر پیش کیا جا سکتا ہے، قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم۔ قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ گری ہو جس پر کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ اس میں مذکور کم ہے اور
موضوع زیادہ۔ دیکھیے قفس میں ایک پرندہ پہلے سے قید ہے، صیاد ایک اور پرندہ پکڑ کے لاتا ہے اور اسی قفس میں قید کر دیتا ہے۔ اس پر پہلا قیدی پرندہ اس نئے اسیر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو چمن سے ابھی آیا ہے، بتا چمن کیسا ہے اور میرے آشیاں کا کیا حال ہے۔ وہ حال بتانے لگتا ہے لیکن کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو جاتا ہے۔ یہاں تک شعر میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ شعر میں مذکور نہیں، اسے مجبوراً حذف کر دیا گیا۔ اس کی خاموشی کا پہلا پرندہ جو کچھ مطلب نکالتا ہے، شعر میں صرف وہی بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے رفیق، چمن پر جو گزری اسے بتانے میں تعمیل مت کر، یعنی یہی نہ کہ بجلی گری اور میرا آشیاں جل کر راکھ ہو گیا۔ جو آشیاں جل کر خاک ہو گیا اب اس سے میرا کیا واسطہ۔ یہاں بھی یہ محذوف ہے کہ میرا مستقل گھر تو اب یہی قفس ہے، یعنی جیل، پنجرہ، باقی زندگی یہیں گزارنی ہے۔ اس شعر میں ان کی کہی گئی بات سے کہیں زیادہ ہے، اور اس حقیقت کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ اشارے میں کہی جانے والی بات میں زیادہ دلکشی ہوتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جس کے معنی ہیں کنایے میں صراحت سے زیادہ حسن ہوتا ہے۔ جب بات وضاحت اور صراحت کے ساتھ نہیں کہی جاتی تو اس میں ایک طرح کی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اسے ابہام کہا جاتا ہے۔ اگر نثر مبہم ہو جائے تو یہ اس کا عیب ہے۔ نثر میں جو کچھ کہا جائے وہ صاف سمجھ میں آنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ سننے والے کے ذہن میں بالکل وہی معنی آئے جو کہنے والے کے ذہن میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نثر میں وضاحت، صراحت اور قطعیت ہونی چاہیے، لیکن شعر میں ابہام سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ ابہام کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شعر ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہیں، یعنی کہ شعر میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے ابہام کی بدولت۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دست کو دیکھ گھر یاد آیا۔ عزیز طلبہ، یہاں پر دست کو دیکھ کر گھر کیوں یاد آیا؟ اس لیے کہ وہاں بھی دشت کی سی ویرانی ہے، مطلب دشت جو جنگل میں ویرانی ہوتی ہے اس طرح سے ویرانی ہے۔ دوسرا مطلب دشت پیمائی سے یہ سبق ملا کہ نہ عشق کرتے نہ گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑتا۔ تیسرا مطلب ان دونوں سے بالکل الگ ہے۔ دشت کو دیکھ کے خیال آیا کہ یہ ویرانی تو کچھ بھی نہیں، اصل ویرانی تو میرے گھر میں تھی۔ مطلب یہ کہ محبوب کے نہ آنے سے گھر ویران نظر آتا تھا۔ شعر کی یہ تعداری ابہام کی رہن منت ہے۔ اچھے شعر کی ایک اہم خصوصیت تصویر کشی بھی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ تصویر جتنی دھندلی ہوگی اتنی ہی دلکش ہوگی۔ ایک شعر میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے جزیات کو قلم انداز کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے غزل کے شعر میں تصویر لا محالہ دھندلی ہو جاتی ہے، اور بقول شبلی یہی تصویر کا حسن ہے۔ عزیز طلبہ، غزل کی دلکشی کا سب سے بڑا سبب اس کی غنائیت ہے۔ شعر میں ترنم یا موسیقی نہ ہو تو شعر کہلانے کا مستحق نہیں۔ غزل میں یہ خوبی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسری صنف اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ اس کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ پوری غزل کسی ایک بحر میں ہوتی ہے، یعنی اس کے ہر مصرعے کا وزن یکساں ہوتا ہے، جس سے ایک خاص دھن پیدا ہو جاتی ہے۔
ردیف و قافیہ بھی غزل کی موسیقی میں اضافہ کرتے ہیں۔ سید عابد علی عابد نے لکھا ہے کہ موسیقی میں ضرب جو کام کرتی ہے غزل میں قافیہ وہی کام کرتا ہے۔ ضرب کو آپ طبلے کی تھاپ سمجھ لیجئے۔ ردیف کے بارے میں پروفیسر مسعود حسین خان لکھتے ہیں، غزل کے پاؤں میں ردیف پائل یا جھنجھن کا حکم رکھتی ہے۔ یہ اس کی موسیقیت، ترنم، موزونیت کو بڑھاتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ غزل کا شاعر لفظوں کے انتخاب اور ان کے ترتیب میں موسیقیت و ترنم کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ غزل بہت اچھی طرح گائی جا سکتی ہے، اسی لیے محفلوں اور مشاعروں میں غزل بہت مقبول ہے۔ غزل کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ غزل کے شعر آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں اور مختلف مواقعوں پر ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک شعر میں ایک تجربہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس قسم کے تجربے سے دوچار ہوگا وہ آسانی سے اس شعر کو دہرا دے گا۔ کبھی کبھی تو صرف ایک مصرعے سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ کسی دوست نے بے وفائی کی تو ہمیں یہ مصرع یاد آئے گا، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ کوئی شخص اپنے عمل پر شرمندہ ہو مگر اس وقت جب ہمیں اس کا عمل سے نقصان پہنچ چکا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، تھائے اس جدو پشیماں کا پشیماں ہونا۔ عزیز طلباء، یہ ہے غزل کا فن اور یہ ہے وہ خصوصیات جنہوں نے غزل کو ایسا ہر دل عزیز بنا دیا کہ ہر دور میں وہ باقی تمام اصناف پر چھائی رہی اور شاید آئندہ بھی یہی صورتحال رہے گی۔ رشید احمد صدیقی نے ٹھیک ہی کہا ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ عزیز طلباء، اس لیکچر میں ہم غزل کے فن سے متعلق سمجھ رہے ہیں۔ آگے ہم غزل کی حیت یا بناوٹ کے بارے میں سمجھیں گے۔ آج ہم یہیں اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش التجا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ کوئی املا جملہ غلط ہو رہا ہو تو معاف کیجیے اور لگاتار ہمارے کالج کے یوٹیوب چینل پر آئیں اور الگ الگ سبجیکٹ سے متعلق جو بھی کنٹینٹ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو سنیں، سمجھیں اور اپنے کلاسز کی تیاری کریں۔ خیال رکھیں، جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان سے خود بھی بچیں اور اپنے پریوار، سماج، دیش کو بھی بچائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینکس۔ اللہ حافظ۔